السلام علیکم دوستو۔ بیت المقدس تاریخ کے آئینے میں بیت المقدس کی تاریخ کیا ہے جو ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ بیت المقدس یروشلم فلسطین کا شہر اور دارالحکومت ہے۔ یروشلم عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ یہ یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس شہر ہے۔ یہاں حضرت سلیمان کا تعمیر کردہ معبد ہے جو بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبیلہ تھا، اور اسی شہر سے ان کی تاریخ وابستہ ہے۔ یہی شہر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام ہے اور یہی ان کی تبلیغ کا مرکز تھا۔ مسلمان تبدیلی قبلہ سے قبل تک اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ بیت المقدس کو القدس بھی کہتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ واقع ہے۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے۔ بیت المقدس کے شمال میں رام اللہ، جبکہ جنوب میں بیت اللحم اور الخلیل واقع ہے۔ یروشلم کا عربی نام القدس ہے، جسے قدیم مصنفین عام طور پر بیت المقدس لکھتے ہیں۔ دراصل اس سے مراد ہیکل تھا، یعنی ہیکل سلیمانی، جو عبرانی بیت المقدس کا ترجمہ ہے، لیکن بعد میں اس لفظ کا اطلاق تمام شہر پر ہونے لگا۔ بیت المقدس کو یورپی زبانوں میں یروشلم کہتے ہیں۔ بیت المقدس سے مراد وہ مبارک گھر یا ایسا گھر ہے جس کے ذریعے گناہوں سے پاک ہوا جاتا ہے۔ پہلی صدی قبل مسیح میں جب رومیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا تھا۔ بیت المقدس پہاڑیوں پر آباد ہے، اور انہی میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ سیہون، جس پر مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ واقع ہے۔ کوہ سیہون کے نام پر ہی یہودیوں کی عالمی تحریک صہیونیت کی ابتدا ہوئی، اسی کے بیس پر قائم کی گئی تھی۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے عراق سے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی۔ 620 میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین کی رہنمائی میں مکہ سے بیت المقدس پہنچے اور پھر معراج آسمانی کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہی الہی کے مطابق مسجد بیت المقدس مسجد اقصی کی بنیاد ڈالی، اور اس کی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام 961 قبل مسیح کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر اور تجدید کی کام کا آغاز کیا گیا۔ اس لیے یہودی مسجد بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کو 586 قبل مسیح میں شاہ بابل عراق بخت نصر نے مسمار کر دیا تھا اور 1 لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا تھا۔ بیت المقدس کے اس دور بربادی میں حضرت عزیز علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے اس شہر کو ویران پایا تو تعجب ظاہر کیا کہ کیا یہ شہر پھر کبھی آباد ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی، اور جب وہ 100 سال بعد اٹھائے گئے تو یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ بیت المقدس پھر آباد اور پر رونق شہر تھا۔ بخت نصر کے بعد 539 قبل مسیح میں شہنشاہ فارس روش کبیر یا سائرس اعظم، جس کو کہتے تھے، نے بابل فتح کر کے بنی اسرائیل کو فلسطین واپس جانے کی اجازت دے دی۔ یہودی حکمران ہیرود اعظم کے زمانے میں یہودیوں نے بیت المقدس شہر اور ہیکل سلیمانی پھر تعمیر کر لیے۔ یروشلم پر دوسری تباہی رومیوں کے دور میں نازل ہوئی۔ رومی جنرل ٹائٹس نے 70 عیسوی میں یروشلم اور ہیکل سلیمانی دونوں مسمار کر دیے۔ 137 قبل مسیح میں رومی شہنشاہ ہیڈرین نے شوریدہ سر یہودیوں کو بیت المقدس اور فلسطین سے جلا وطن کر دیا۔ 4 صدی عیسوی میں رومیوں نے عیسائیت قبول کر لی اور بیت المقدس میں گرجے تعمیر کیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کو جاتے ہوئے بیت المقدس پہنچے، تب تک یعنی 2 ہجری کے مطابق 624 عیسوی تک بیت المقدس ہی مسلمانوں کا قبلہ تھا، حتیٰ کہ حکم الہی کے مطابق کعبہ یعنی مکہ کو قبلہ قرار دیا گیا۔ 17 ہجری یعنی 639 عیسوی میں عہد فاروقی عمر فاروق کے عہد میں عیسائیوں سے ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ خلیفہ عبد الملک کے عہد میں یہاں مسجد اقصی کی تعمیر عمل میں آئی اور صخرہ معراج پر قبۃ الصخرہ بنایا گیا۔ 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے موقع پر یورپی صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے چھڑایا۔
पहली जंग अजीम दिसंबर 1917 के दौरान में अंग्रेज़ों ने बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके यहूदियों को आबाद होने की आम इजाज़त दी। यही इधर का मसला है बैतुल मुक़द्दस में, जब ब्रिटिश साम्राज्य पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत बनाने पर कामयाब हुए, उस्मानियों को शिकस्त के बाद यहाँ पर यहूदियों को आबाद करना शुरू किया गया था। यहूद नसारा की साजिश के तहत नवंबर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने धांधली से काम लेते हुए फ़लस्तीन अरबों और यहूदियों में तकसीम कर दिया। जब 14 मई 1948 को यहूदियों ने इसराइल के क़ियाम का ऐलान कर दिया तो पहली अरब इसराइल जंग छिड़ गई। इस जंग के नतीजे में इसराइल फ़लस्तीन के 70% रकबे पर काबिज़ हो गए। ताहम मशरक़ी यरूशलम, बैतुल मुक़द्दस और अरब और गरब उर्दन के इलाके यानी वेस्ट बैंक के इलाके उर्दन के कब्ज़े में आ गए, जबकि गज़ा की पट्टी वो मिस्र के कब्ज़े में आ गई। तीसरी अरब इसराइल जंग जून 1967 में इसराइलियों ने बक़िया फ़लस्तीन और बिलमुक़द्दस पर भी तसल्लुत जमा लिया। यूँ मुसलमानों का क़िबला अव्वल यहूदियों के कब्ज़े में आज तक है। यहूदियों के बकौल 70 ईस्वी की तबाही से हैकल सुलेमानी की एक दीवार का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, जहाँ 2000 साल से यहूदी ज़ायरीन आकर रोया करते थे, इसीलिए इसको दीवार गिरिया कहा जाता है। अब यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराकर हैकल तामीर करने के मंसूबे बना रहे हैं। इसराइल ने बैतुल मुक़द्दस को अपना दारुल हुकूमत भी बना रखा है, जिसकी आलमी सतह पर हिमायत जारी है, जैसे कि अमेरिका ने हिमायत कर दी है और अपना सफारखाना भी वही मुंतकिल कर दिया है। आज मुसलमानों के क़िबला अव्वल पर इस्लाम के दुश्मनान की ज़बरदस्ती कब्ज़ा कायम है, बल्कि एक गैर मुतनाज़ा इलाक़ा भी इसको करार दिया गया है। उम्मत मुस्लिमा के लिए ये कड़ा होने का वक्त है, मुत्तहिद होने का वक्त है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा कि मुसलमान ममालिक इन यहूदियों और इन वेस्ट की जो साजिशें हैं इसके ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो सकेंगे। दोस्तों, ये एक छोटी सी तारीख़ थी मुख्तसर, जिसमें शायद आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। हम मज़ीद इसके तारीख़ के बारे में वीडियोज़ बनाएंगे। हमारे चैनल के साथ रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मज़ीद इस तरह की तारीख़ी और मालूमाती वीडियोज़ से इस्तिफ़ादा हासिल करें।